بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا: بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اور کسی کا تخیل دیکھیے کہ لاکھ ستارے ہر طرف، کتنے نبی آئے، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب۔ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کیا ہے؟ طلوع آفتاب، ایک طلوع آفتاب، دشت و نگر سحر سحر۔ سبحان حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج سیرت کورس کا پہلا درس ہے، جس کے عنوان کے طور پر خصوصیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ میں آپ سب حضرات سے یہ درخواست کروں گا، آج کے درس کے لیے بھی اور آئندہ ہونے والے دروس کے لیے بھی، کہ آپ حضرات بڑی رغبت، بڑے شوق، بڑی محبت اور سچی طلب کے ساتھ، عمل کی نیت سے، پوری توجہ، شوق دل میں مجزن کیے ہوئے ان دروس میں شریک ہوں۔ ہمارے اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بیان کرنے والے کے دل پر اللہ کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے وہ سننے والوں کی طلب کے مطابق ہوتا ہے۔ سننے والے اپنی طلب لے کر آتے ہیں،
محبت اور تڑپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاک نبی کا پاک تذکرہ سننا ہے، دین کی بات سننی ہے، عمل کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی طلب اور تڑپ دیکھ کر اللہ رب العالمین بیان کرنے والے کے دل میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں جس سے سب کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اصل اللہ کی عطا ہے، ہم نے اسے بس آپ تک پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی عطا جو ہے وہ آپ کی طلب کی بنیاد پر ہے، بیان کرنے والے کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، سب بھائی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جو وقت آپ سے لیا ہے 1 گھنٹے کا نعت سمیت، اسی میں اپنی بات سمیٹیں، لیکن آپ پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ، خصوصیت کی جمع ہے، خصوصیت، خصیصہ، اختصاص، تخصص، یہ سارے ہم معنی لفظ ہیں، اور ان کا معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن، بڑی عظیم لغت ہے، اور امام راغب رحمۃ اللہ علیہ قدیم بزرگ ہیں، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، 502 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے تفرد شیء بما لا یشارک فیہ الجملہ، کہ کسی ایک کے اندر کوئی ایسی خصوصیت پائی جائے، کوئی ایسی چیز پائی جائے جو باقی لوگوں میں نہ پائی جائے، اسے خصوصیت کہتے ہیں، اسے خصیصہ کہتے ہیں۔ خصیصہ کی جمع خصائص، خصوصیت کی جمع خصوصیات، اور جب اس کی نسبت سرکار دو عالم، فخر دو عالم، سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب نسبت ہوتی ہے، خصوصیات پیغمبر، خصائص النبی جب کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادات، وہ صفات، وہ کمالات جو صرف آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، باقی کسی کے اندر نہیں پائے جاتے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ خصائص النبی یا خصوصیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء سیر نے خصوصیات کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ خصوصیات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبیوں سے ممتاز ہیں، یعنی وہ کمالات جو صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے اور کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئے۔ اور ایک قسم خصوصیات کی وہ خصوصیات ہیں، آپ کی وہ عادات یا آپ کے لیے وہ احکام جو آپ کی امت کو نہیں ملے، صرف آپ کو ملے ہیں۔ مثلا 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا، یہ حضور پاک کی خصوصیت ہے، باقی نبیوں نے بھی کی لیکن امت کے لیے اجازت نہیں، امت کے مقابلے میں خصوصیت۔ اسی طرح صوم وصال، مسلسل روزہ رکھنا، سحری افطاری بھی نہ کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل 3 دن روزہ رکھتے تھے، افطاری بھی نہیں، سحری بھی نہیں۔ تہجد کا فرض ہونا، یہ حضور پاک کی خصوصیت ہے، امت کے لیے نہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات پر یہ میں ذرا تعارف کرا رہا ہوں، زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہا، میں نے کہا ذرا تعارف ہو جائے پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ علماء امت نے قدیم زمانے سے اس پر قلم اٹھایا، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر قلم اٹھایا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی کے بعد امام بیہقی، امام سراج الدین ابن ملقن،
علامہ مغلطائی اور تاج الدین سبکی، بڑے بڑے علماء نے قلم اٹھایا، لیکن پھر دور آیا علامہ جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم اور حافظ حدیث، گزرے ہیں 10ویں صدی ہجری کے، 911 ہجری میں ان کی وفات۔ انہوں نے آ کر الخصائص الکبریٰ کے نام سے 2 جلدوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اکٹھی کی، اس کا ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سوچتا رہا، اکٹھی کرتا رہا، 20 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 خصوصیات ذکر کی۔ کتنی؟ 1000 خصوصیات ذکر کی۔ سبحان اللہ۔ اب صرف ان کے نام گنوا دیں اور بتا دیں کہ اس خصوصیت کا مطلب کیا ہے تو رات بیت جائے گی، جبکہ ہم نے آپ سے کتنا وقت لیا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ حضور کی سیرت تو ایک وہ کیا کہتے ہیں، ناپیدا کنار سمندر ہے، وہ سمندر جس کا کنارہ کوئی نہیں۔ آج ہی میں ایک رسالہ دیکھ رہا تھا، السیرہ ایک رسالہ ہے، کراچی سے چھپتا ہے۔ اس رسالے کے اندر انہوں نے صرف 9 سال کے عرصے میں سیرت کی جو کتابیں چھپی ہیں ان کی فہرست دی ہے۔ کتنے سال کے عرصے میں؟ صرف 9 سال، 1988 سے لے کر 1997 تک غالباً، یہ تقریباً 9 سال۔ 9 سال کے عرصے میں پاکستان کے اندر صرف سیرت کے موضوع پر جو کتابیں چھپی ہیں، میں نے وہ گنتی کی تو 332 کتابیں چھپی۔ کتنی کتابیں چھپی ہیں؟ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا نا، محنت کرنے والوں نے تو کمال کر دیا، اور علماء امت نے اردو کے اندر حضور پاک کی سیرت کو ہر شخص کے مزاج کے مطابق بے شمار کتابوں کی شکل میں لا کے رکھ دیا، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دروس سیرت ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک جذبہ پیدا کیا جائے، ایک فکر پیدا کی جائے، جستجو پیدا کی جائے، ورنہ سیرت تو ایک جو ہے وہ بحر بے کنار ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں۔ تو میں نے آج کے درس کے لیے جن خصوصیات کا انتخاب کیا ہے، چند خصوصیات جو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دوستوں کے سامنے ذکر کرنی چاہیے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی، آپ کو محبت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا لقب ہے النبی الامی۔ کیا لقب ہے جی؟ النبی الامی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا ترجمہ عام سمجھنے کے لیے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان پڑھ، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے وہ ہستی جس نے انسانوں میں سے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، جس کا انسانوں میں سے کوئی استاد نہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ کیسا کمال ہوا، یہ کیسی خصوصیت ہے؟ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ پھر جب اس الامی کو ہم ملاتے ہیں النبی کے ساتھ، کس کے ساتھ ملاتے ہیں؟ النبی۔ نبی کس سے بنا ہے؟ نابا، ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی خبر، بہت بڑی خبر۔ النبی کا مطلب یہ ہوا وہ ہستی جو بہت عظیم اور شاندار خبریں لوگوں تک پہنچائے، جس سے شاندار علوم کا جس سے فیضان ہو، لوگوں تک
بڑے بڑے علوم جس کے ذریعے پہنچے، اس ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ النبی۔ اس ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ النبی۔ اب ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھیے کہ ایک طرف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ لوگوں کی زبان میں، دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مدرسہ میں نہیں گئے، کسی مکتب میں آپ نے قدم نہیں رکھا، کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی ایک لفظ بھی لکھ کے نہیں دکھایا اور نہ ہی کسی لفظ کو پڑھ کے دکھایا۔ اچانک نبوت عطا ہوئی تو کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض ترجمہ زبان سے علوم کا سمندر جاری ہو۔ یہ اچانک کیا انقلاب آیا؟ یہ اچانک کیسا انقلاب آیا کہ وہ شخص جس نے اہل دنیا کی طرز خواندگی کو اختیار نہیں کیا، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اچانک اس کی زبان سے علوم کا سمندر امڑ آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اچانک 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر سارے علوم منکشف کر۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لقب کو پسند کرتے تھے، النبی امی، اس لقب کو پسند کرتے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعتراف تھا کہ میں نے لکھنا پڑھنا کسی سے، اس پر آپ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو ذرا بات کرنے کا سلیقہ مل جاتا ہے، وہ آدمی اپنے نام کے ساتھ علامہ، فہامہ، عالم اکمل، فلاں فلاں اور اپنی حیثیت سے زیادہ القاب لگوانا پسند کرتا ہے، نہ لگائیں تو ناراض ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام یہ پسند کرتے ہیں کہ مجھے النبی الامی کہا جائے۔ ایک طرف حضور علیہ السلام اپنے ان پڑھ ہونے کا اظہار فخریہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف بات یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ یہود کے بڑے بڑے عالم، عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فلاسفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے علم و عرفان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و عرفان سے وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے جو قطرہ و قلزم کو حاصل ہے۔ یعنی ہمارے علم و عرفان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس ہستی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، کسی مکتب میں نہیں گئے، قلم پکڑنا نہیں سیکھا، اس ذات کی حالت یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں اخلاقیات کے درس ملتے ہیں، اس میں معاشیات کے درس ملتے ہیں، اس میں سیاست کے سبق ملتے ہیں، اس میں عمرانیات کے سبق ملتے ہیں۔ ایک شخص نے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے بارے میں مکمل ہدایات حضور پاک سے ملے۔ ایک ملک کا نظام کیسے چلانا ہے، مکمل ہدایات حضور پاک سے ملے۔ اور جناب خرید و فروخت معاملات ملکوں نے کیسے کرنے ہیں، لوگوں نے کیسے کرنے ہیں، مکمل تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں یہ ساری معلومات کس سے مل رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال نہیں؟ کمال نہیں؟ اور یہ ایسی درسگاہ ہے جس کے دروازے سب کے لیے کھلے، جس میں داخلے کی کوئی فیس نہیں ہے۔ یہ ایسی درسگاہ ہے جہاں شہری، دیہاتی، جاہل اور فلاسفر ایک صف میں بیٹھے۔ یورپ کا ایک بہت بڑا تاریخ دان ہے کارلائل تھامس، اس نے کتاب لکھی ہیروز آف ہیروز،
یہ پکا عیسائی ہے، کٹر۔ اس نے تاریخ انسانی کے 100 بڑے بڑے ہیرو ان کے نام جمع کیے ہیں، اور سب سے پہلے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہیرو جو اس نے منتخب کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہے عیسائی۔ کون ہے؟ عیسائی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، حضور کو تو وہ مانتا ہی نہیں۔ اسے نہیں پتا عیسیٰ علیہ السلام کے کارناموں کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہے۔ اسے نہیں پتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علوم عرفان کا، لیکن اس نے 100 ہیروز کے اندر کسی نبی کا نام نہیں لکھا۔ اگر لکھا ہے تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال تو وہ ہے جسے دشمن بھی تسلیم کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علوم ہیں، ان پڑھ ہونے کے باوجود کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ ساری دنیا آج بھی ہم حدیث کھولتے ہیں تو ہم کیا ہے، حضور کی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ آج یورپ کی یونیورسٹیوں میں حضور کی تعلیمات نہیں پڑھی جا رہی، ان سے سبق نہیں حاصل کیے جا رہے۔ ساری دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آج بھی فیض حاصل کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ان پڑھ کی زبان سے اتنے علوم جاری ہو گئے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ تعالی کی خاص تربیت اور اللہ کی خاص تعلیم کا ثمرہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور کیا خوب ادب سکھایا۔ سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی جو تعلیم ہے، اللہ جو علم سکھاتا ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، چند خصوصیات تعلیم ربانی کی بھی سن۔ اللہ تعالیٰ جو تعلیم دیتے ہیں اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان جو تعلیم دیتے ہیں اس کے ذرائع کیا ہیں؟ آنکھیں۔ آنکھوں کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ سکولوں میں جاتے ہیں، وائٹ بورڈ ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے علم حاصل۔ ہم دنیا میں جو علم حاصل کرتے ہیں، انسان جو علم حاصل کرتے ہیں، اس کے ذرائع میں کیا؟ کانوں سے سن کر، استاد لیکچر دے رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، کانوں کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، گویا حسیات کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء کی، نبیوں کی جو تعلیم ہوتی ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، وہ آنکھوں، کانوں اور ظاہری اعضاء کے ذریعے نہیں ہے، وہ دل کے ذریعے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلب، دل کے ذریعے تعلیم۔ واضح فرق ہے نبی کی تعلیم میں اور عام انسانوں کی تعلیم۔ اور ایک خاصیت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ اساتذہ باز بیٹھے ہوں گے، بڑا مسئلہ ہے، شاگرد سبق یاد کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں جی بھول گیا تھا۔ اچھا یاد کر لیا، اگلے دن سنا لیا، لیکن پھر جب امتحانوں کا موقع آتا ہے پھر نئے سرے سے تیاری کرتے ہیں، جی بھول گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے رب تعالیٰ کی تعلیم پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ کون پڑھائیں گے؟ ہم پڑھائیں گے، فلا تنسا، پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ ہم پڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ تو گویا تعلیم ربانی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے بعد نسیان کا امکان نہیں ہوتا۔ تیسری خاصیت یہ ہے حضور علیہ السلام کی تعلیم، جاگ رہے ہیں، تھک تو نہیں رہے،
انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے وقت میں ہی بات سمیٹ لیں، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں، مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ یا اللہ رحم فرما۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انسانوں کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے الف با تا سا سے۔ بچے جاتے ہیں سکول پڑھنے، مدرسے پڑھنے، تو پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ الف انار، بے بکری، ٹھیک ہے، اے ایپل، ایسے نہیں ہوتا؟ تو انسانی تعلیم کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الف با تا سے۔ یہ انسانی تعلیم کا آغاز ہے۔ علماء کو خاص طور پر متوجہ کرتا ہوں، یہ نقطہ ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور نبیوں کی تعلیم کا، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے حقیقت تخلیق انسانی کے انکشاف سے۔ انسانی تخلیق کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں سے تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ انسانی تخلیق کے مراحل کیا ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ آج علم اور سائنس اپنے دور شباب میں ہے، ترقی یافتہ دور سے گزر رہی ہے۔ آج آ کر علم و سائنس اس بات کو سمجھنے کے قابل ہوئی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تخلیق کے مراحل کیا ہوتے ہیں، شروع میں کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، تو اور پھر یہ علم و سائنس اپنے دور شباب میں آ کر بھی جتنا کچھ انسانی تخلیق کی حقیقت کو سمجھ سکی ہے، یہ حرف آخر نہیں ہے۔ ممکن ہے ابھی بہت سارے پردے صیغہ راز میں ہو جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکا، مگر قربان جائیے حضور علیہ السلام کی تعلیم کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ نبی کی تعلیم کا آغاز اس نقطے سے ہو رہا ہے جس نقطے کو آج کا علم و سائنس اپنے دور شباب میں آ کر اس کو سمجھنے کے، اس میں غور و فکر کرنے کے قابل ہے۔ تو انسانی علوم کی جہاں انتہا ہوتی ہے، نبی کے علوم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کا ایک لقب کیا ہے؟ النبی الامی۔ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کوئی استاد ایک لفظ بھی پڑھ نہیں سکتے، لیکن آپ نے اپنے علوم عرفان سے پوری دنیا کو فیض یاب کر دی۔ وہ اس نے کہا، شیخ سعدی نے، یتیمے کے نا کرد قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ وہ در یتیم، وہ در یتیم جس نے پڑھنا بھی نہیں سیکھا، جس نے پڑھنا بھی نہیں سیکھا، لیکن 40 سال کے بعد اس کی زبان فیض ترجمان سے ایسے علوم جاری ہوئے جس نے تمام عالم کی کتابوں کو دھو کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کا کمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا کمال۔ اور یاد رکھیں، النبی الامی یہ حضور پاک کی خاص صفت ہے، کسی اور نبی کی یہ صفت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ۔ اسی نام کے ساتھ گزشتہ کتابوں میں ہمارے پاک نبی کا تذکرہ موجود۔ دوسری خاصیت، یہ ایک تو خاصیتیں، خصوصیات میں جو ہے ذرا تفصیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کو سمیٹتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، کہ یہ نبی ایسا ہے کہ تمہاری تکلیف ان پر بڑی شاق گزرتی۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے۔
یاد رہے کہ یہ جو گراں گزرتی ہے تکلیف، یہ مومنین کی تکلیف بھی گراں گزرتی ہے اور کفار کی تکلیف بھی گراں گزرتی ہے۔ ہمارے نبی کیا ہے؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اس میں مسلمان کافر کی کوئی تفریق نہیں، سب کے لیے رحمت، اور سب کی تکلیف ہمارے پیارے نبی پر گراں گزرتی ہے۔ اس کی چند مثالیں عرض کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کفار کے بارے میں پڑھتے رہتے تھے کہ یہ لوگ آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔ اس پر آپ اتنے پریشان ہوتے، اتنا صدمہ ہوتا کہ بس اوقات اللہ رب العالمین کو، خود رب العالمین کو تسلی دینی پڑتی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ مومن نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے تو اس صدمے میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دینا۔ اتنا صدمہ نہ کیجیے۔ فلا يحزنک قولهم، ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں ایسا ہوا کہ 70 کفار قید ہوئے۔ یہ قیدی آئے، ان میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قیدی آئے اور ان کی مشقیں کسی گئیں اور ان کو حضور علیہ السلام کے حجرے کے پاس قید کر دیے۔ اب رات ہوئی، رات کو حضور علیہ السلام سونے کے لیے لیٹے۔ حضور پاک سوتے بھی بہت تھوڑا تھے، زیادہ وقت تو تہجد پڑھا کرتے۔ آپ سونے کے لیے لیٹے تو ان قیدیوں کے کراہنے کی آوازیں آ رہی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو قیدی جن کو جکڑا ہوا ہے رسیوں میں، ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، وہ بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے جہیر الصوت تھے، آواز بڑی بلند تھی۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ سحری کے وقت کسی پہاڑ سے ہوتے تھے، وہاں سے اپنے گھر والوں کو پکارتے تھے، 8 میل پر ان کا گھر تھا، اور ان کے بچے ان کی آواز سن لیتے۔ غزوہ حنین میں حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ آواز دو۔ وہ جناب جنگ کے اندر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تلواریں ٹکرا رہی ہیں، شور شرابہ ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ سارے لشکر تک پہنچ، بڑی بلند آواز۔ ان کے کرانے کی آواز بڑی صاف آ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ ایک انصاری حاضر ہوئے، عرض کیا حضور علیہ السلام کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے؟ آپ نے فرمایا چچا کے کرانے کی آواز آ رہی ہے جس کی وجہ سے بڑی بے چینی ہو رہی۔ وہ گئے اور جا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بندھن کھول دیے، اور تھوڑی دیر میں ان کو سکون مل گیا اور سو گئے۔ پھر وہ انصاری صحابی پہرے پہ کھڑے ہوں گے، پھر حاضر خدمت ہوئے دیکھنے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا، اب میرے چچا کی آواز نہیں آ رہی؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ان کے بندھن کھول دیے ہیں، اس لیے ان کو سکون مل گیا ہے اور وہ اب سو گئے۔ قربان جائیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، میرے چچا کے بندھن تو کھول دیے ہیں، باقی قیدیوں کے بندھن بھی کھول دو۔ سبحان اللہ، میرے چچا کے بندھن تو کھول دیے ہیں، باقی قیدیوں کے بندھن بھی کھول دو۔ وہ صحابی گئے اور سب کے بندھن کھول دیے۔ اب یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ سارے قیدی کیا ہیں؟ کافر، اور یہ وہ قیدی ہیں جنہوں نے 13 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے پیاروں کو اذیتیں دی ہیں۔ 13 سال تک کسی صحابی کو جناب انگاروں پر لٹایا، کسی کو لہو لہان کیا، اور کسی کو لٹا کر اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، گالیاں دی، اور جناب برا بھلا کہا۔ آج جب ان پر آپ کو قدرت حاصل ہوئی ہے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ آپ ان کے کرانے کی آواز بھی برداشت نہیں کر پاؤ۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مشقیں کھلوا دیتے اور باقیوں کی نہ کھلواتے تب بھی انصاف تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی لوگ لے کر آئے تھے، وہ آنا نہیں چاہتے، اسلام کی طرف مائل تھے، اسلام قبول کرنے کا موقع تلاش کر رہے تھے، زبردستی لوگ لے کر آئے تھے، اور اس بات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا، اور باقی اپنے شوق سے آئے تھے، یہ تو مجبوراً آئے تھے۔ اگر صرف ان کی مشقیں کھلوا دیتے اور باقیوں کی نہ کھلواتے تو یہ انصاف کے خلاف نہیں تھا، مگر رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک میرے چچا کے ساتھ نرمی ہو اور باقی لوگوں کے ساتھ نرمی نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب لوگوں کے درمیان سے امتیازی فرق ختم کرا۔ تو یہ کیا ہے؟ کافروں کے لیے رہا، کافروں کی تکلیف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر شاق گزرتی۔ مکہ میں قید پڑ گیا، حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ جا چکے ہیں، مکہ میں اتنا شدید قحط پڑا کہ مکہ کے لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اتنا شدید قحط، اتنا شدید قحط پڑا کہ بھوک سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور یہ قحط اللہ کا عذاب تھا، اللہ کا عذاب تھا۔ اس وجہ سے ابو سفیان اموی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے بڑے مخالف تھے، کھل کے مخالف تھے، لشکروں کے سردار بن کر جاتے تھے، لیکن اس معاملے میں ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگرچہ ہماری بڑی دشمنیاں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کو پتا تھا۔ وہ گئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ احسان کا اور صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، آپ احسان کا اور صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے چچیرے ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، خدا را ان کے لیے دعا کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بھر آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی کی، اور ساتھ نجد کے سردار حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے مکے والوں کے قافلے اور غلے اس لیے روک رکھے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ مکے والے بھوکوں مر رہے ہیں، فوراً ان کی طرف غلہ روانہ، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی، تو کافروں کی تکلیف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام برداشت نہیں کر سکتے، ایمان والوں کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شمار واقعات ہیں، ایک مشہور واقعہ معراج کا ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ کتنی فرض ہوئی؟ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، راستے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا ان امتک لا تطیق، میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اس میں کمی کریں۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، مشہور بات ہے، 5 کم ہوتی گئی، آپ بار بار آتے، موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے کہ آپ کی امت یہ کام نہیں کر سکے۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی، ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار حکم دیا کہ 50 نمازیں پڑھنی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت شعاری اور فرما برداری کا اندازہ کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لی یا نہیں کر لی؟ قبول کی تو واپس آئے۔ آپ کی فرما برداری اور اطاعت شعاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 پڑھنی ہے، حضور کے لیے 50 پڑھنا کیا مشکل ہے، آپ نے کوئی بات نہیں۔ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ امت پر بوجھ پڑے گا۔ کیا فرمایا؟
امت پر بوجھ پڑے گا۔ اور یہ اتنی وزنی دلیل تھی کہ حضور علیہ السلام اپنے مزاج کے خلاف امت پر شفقت کرتے ہوئے پھر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس دلیل کے علاوہ کوئی اور بات کہتے تو حضور علیہ السلام کبھی واپس نہ جاتے۔ امت پر اتنے مہربان ہے کہ امت بیچاری کیسے پڑے گی؟ تو امت کی مشقت کے خیال سے حضور علیہ السلام اپنے مزاج کے خلاف پھر تشریف لے گئے اور عرض کیا یا اللہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، تخفیف فرما دے۔ بار بار آپ کے رجوع فرمانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ نمازیں 5 کر دی اور ساتھ کیا فرمایا؟ ما یبدل القول لدی، نمازیں تو میں نے 5 کر دی ہیں لیکن ثواب 50 کا ہی دو۔ سبحان سبحان عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر بڑی شاق گزر۔ آپ علیہ السلام رمضان شریف میں تشریف لائے، تراویح کی نماز باجماعت پڑھی، 1 رات پڑھی، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، دوسری رات پھر تشریف لائے اور صحابہ اکٹھے ہو گئے، تیسری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا خشیت ان یفرض علیہ، مجھے خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے پھر تمہیں مشکل پیش آئے، اس لیے نہیں آئے۔ تو حضور علیہ السلام امت پر بڑے مہربان، بڑے شفیق۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور یاد رکھیے آپ کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد پر اتنی یکسانی سے محبت، شفقت اور راحت کا تعلق نہیں رکھ سکتے جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امتی سے۔ اور یقین جانیے اللہ رب العالمین کے بعد ہر رحم کرنے والے سے بڑھ کر حضور علیہ السلام اپنی امت پر رحم کرنے والے، ہر مہربانی کرنے والے سے بڑھ کر حضور علیہ السلام اپنی امت پر مہربان۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے پیارے نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 خصوصیات جو ہیں حضور علیہ السلام کی میں نے ذرا تفصیل سے عرض کی، مختصراً چند خصوصیات عرض کرتا ہوں پھر اجازت چاہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سارے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے، مجھے جامع کلمات۔ حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ مختصر الفاظ میں بے بہا معنی کو سمیٹ دیتے، جیسے کہتے ہیں اردو میں دریا بکوزہ، کوزے میں دریا بند کر دیں، ایسے جامع کلمات۔ آپ حضور علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں، ایسے جامع الفاظ ہیں، علماء ایک حدیث کو لے کر ساری رات بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی سارے مجھ سے محبت کرنے لگے۔ ہمارے یہاں تو کیا کہا جاتا ہے سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا، گالی مقام۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ بھی راضی ہو جائیں اور لوگ بھی راضی ہو جائیں، ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم اس کو لمبی فہرست بنا کے دے دیتے، ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، لوگوں کو بھی راضی کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ازہد، کیا فرمایا؟ ازہد، بے رغبتی اختیار کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ محبت کرنے لگیں گے، اور لوگوں کے پاس، لوگوں کی جیبوں میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، لوگ بھی محبت کریں گے۔ بے رغبتی اختیار، ایک لفظ ازہد، بے رغبتی۔ ایسے جامع اصول، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ کام چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور وہ کام اختیار کرو جو شک و شبہ سے بالا تر۔ مطمئن رہنے کا، خوش رہنے کا بہترین اصول، شک شبہ والا کام ہی نہ کرو۔ ایسی جامع کلمہ۔ تو فرمایا اعطیت جوامع الکلم، آپ کی ساری حدیث، حضور علیہ السلام کی ساری حدیثیں ایسی۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات کی خصوصیت عطا کی۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب کی خصوصیت عطا کی۔ مسیرت شہر، ایک مہینے سے دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا۔ کتنے ہی حضور علیہ السلام کے دشمن آئے تلواریں زہر میں بجھا کر حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے، لیکن جب حضور کے سامنے آئے تو ایسا رعب طاری ہوا کہ تھر تھر کانپنے لگا۔ کتنے کثیر واقعہ، وہ مشہور واقعہ ہے، حضور سو رہے ہیں، کافر آیا، تلوار اٹھا لی، میں یمنعک منی، آپ کو کون بچائے؟ حضور السلام اٹھ گئے، فرمایا اللہ، بس یہ کہنا تھا، وہ کانپنے لگ گیا۔ آپ نے تلوار پکڑ لیا، فرمایا تجھے کون بچائے؟ تو رعب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑا عجیب تبصرہ فرمایا، من رآہ بدیہۃ ہابہ، کہ اچانک جو حضور علیہ السلام کی جس پر نظر پڑ جاتی پہلی دفعہ تو وہ ہیبت زدہ رہ جاتا، ڈر جاتا۔ ومن رآہ خالفۃ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، اور جو آپ کو پہچان کر آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا تو پھر وہ دل دے بیٹھتا۔ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جو آپ کا وصف بیان کرنا چاہتا تو بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ آپ جیسا نہ میں نے آج سے پہلے کوئی دیکھا اور نہ آج کے بعد کوئی دیکھ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا نصرت بالرعب، رعب عطا کیا۔ وأحلت لی الغنائم، ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ مال غنیمت، گزشتہ امتوں میں جو دشمن سے مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کا اصول یہ تھا کہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا کر بھسم کر دیتی، اور آگ کا آ کر جلانا یہ اس جہاد کے قبول ہونے کی نشانی سمجھا جاتا۔ چلا گیا۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ صحابہ کرام دشمن سے جو مال حاصل کرتے اپنے استعمال میں لے آتے، اور فرمایا کہ اس کے اندر بڑی برکت اللہ نے رکھی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پورے روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا اور طہارت حاصل کرنے کی چیز بنا دی۔ پچھلی امتوں میں لوگ صرف عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کیا کرتے ہیں۔ عیسائی ہیں اپنے کلیسا میں جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، یہودی اپنے صومعہ میں جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، گھر میں نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے یہ آسانی فرمائی کہ جہاں مرضی نماز پڑھو، گھر میں پڑھو، سڑک پہ پڑھو، دکان پہ پڑھو، جہاں پڑھو، جہاں سر کو اپنے جھکا دیا وہیں سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں دل کرے نماز پڑھو۔ اور طہورا، پوری زمین طہارت کی چیز بنا دی، پانی نہیں ہے مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، نماز ہو جائے۔ جہاں نماز کا وقت آ جائے، پانی نہیں ہے تیمم کرو، نماز پڑھ لو۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے نبی ایک ایک قوم کی طرف آتے تھے، گزشتہ انبیاء ایک ایک قوم کی طرف آیا کرتے تھے، سارے نبی ایک ایک قوموں کی طرف آئے، ایک ایک قوم کی طرف آئے۔ ایک ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے ساری انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب بات پڑی، انجیل متی کے اندر ہے، انجیل متی باب نمبر 15 کے اندر یہ بات ہے کہ ایک کنعانی عورت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، انجیل کے اندر ہے۔
انجیل متی کے اندر ہے، عیسائیوں کی کتاب کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کنانی عورت آ گئی اسرائیلیوں سے ہٹ کر، اور اس نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، آپ کو اللہ نے بڑی کرامات دی ہیں، معجزات دی ہیں، آپ میرے بیٹے کو اچھا کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انجیل بتاتی ہے کہ میں تمہاری طرف نہیں بھیجا گیا، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر آگے آتا ہے کہ اس عورت نے عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند مجھ پہ رحم کر، میرے بیٹے کو اچھا کر دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انجیل بتاتی ہے، میں نقل کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے میں لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈال دوں؟ میں تجھے نہیں اچھا کر سکتا، میرے تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی کس منہ سے دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے، خود لکھا ہے تورات کے اندر، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اعلان کیا اور ببانگ کہل اعلان کیا، ارسلت الی الخلق کافہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ ساری انسانیت کی طرف اللہ نے ہمارے نبی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور چھٹی خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی، وختم بی النبیون، میرے اوپر نبیوں کا اختتام کر دیا، نبیوں کا سلسلہ میرے اوپر ختم کر دیا۔ پہلے کیا ہے، انسانیت اپنے بچپنے سے گزر رہی تھی، ایک ایک علاقے کے لیے، قبیلے کے لیے نبی آتے رہے، لوگوں کا مزاج بنتا رہا، انسانیت اپنے شباب کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اصل رسول بھیجے اور قیامت تک کے لیے ان کی رسالت کو عام کر دیا اور ان پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کہتا ہے کہ نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا معنی مرزا قادیانی ملعون کہتا ہے کہ نبیوں کی مہر، یعنی جس پہ مہر لگ دی گئی وہ نبی بنتا گیا۔ اس کاڑے مردود سے کوئی پوچھے کہ یہ مہر تیرے اوپر لگی آ کر، حضرت عمر پہ کیوں نہیں لگی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بہرحال یہ موضوع انشاءاللہ آخری دن حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب تفصیل سے بیان فرمائیں گے۔ مختصراً میں نے عرض کیا ایک خصوصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، کتنا وقت ہے ہمارا، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، شفاعت کبریٰ کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ محشر برپا ہوگا، حساب شروع نہیں ہو رہا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ دن طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے، لوگ اکٹھے ہو کر نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ایک ایک نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے جائیں گے۔ وہ کہیں گے میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ لوگ کہیں گے یہ درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جان چھڑائے، حساب کتاب شروع۔ بالآخر سارے نبیوں سے پھر کے لوگ مجبور ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے شفاعت کریں۔ آپ فرمائیں گے انا لہا، یہ کام میں کروں۔ پھر آپ سجدے میں گر جائیں گے اور آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو اس وقت اللہ مجھ پر القاء فرمائیں گے میں ابھی نہیں جانتا، اور میں اتنی اللہ کی تعریف کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اے محبوب سر اٹھائیے، سل توتا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، پھر آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا اور آپ اپنے امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں۔ کس کے لیے شفاعت کریں؟ گناہ گاروں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا
حضور علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ایمان نہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ بڑی خصوصیات ہیں، میں نے عرض کیا امام سیوطی نے 1000 خصوصیات۔ ایک حدیث شریف میں ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد کا میں سردار ہوں، ولا فخر، اس پر مجھے فخر نہیں، رب کی عطا ہے۔ وبیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آدم فمن دونہ تحت لوائی، آدم سمیت جتنے بھی نبی اور انسان ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں، ولا فخر، فخر نہیں۔ انا اکثر الانبیاء تبعا، قیامت میں میری امت کی تعداد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب نبیوں سے زیادہ ہو۔ علماء سیرت لکھتے ہیں کہ قیامت میں سارے انسانوں کی صفیں جو ہیں وہ 120 ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ ان 120 میں سے صرف حضور علیہ السلام کی امت کی صفیں 80 ہوں گی، صرف حضور علیہ السلام کی امت کی صفیں 80، باقی تمام انبیاء کی صفیں ان کی امتوں کی 40 مل کر 40۔ اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی اور اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کی ایسی بے شمار خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے ان خاصیات، خصوصیات، خواص کو بیان کرنے کا مقصد، عطا کرنے کا مقصد، ان کمالات کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا کمال انسانیت کے سامنے نکھر کر آ جائے، آپ کا مقام بلند دنیا کو پتہ چل جائے کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا جو اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ ہمارے بزرگ ہیں قاسم العلوم والخیرات حضرت امام قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کا شعر ہے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے سارے حضور کو عطا فرمائے، لیکن جتنی خصوصیات حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی اور کسی کو عطا نہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کے معجزات مل کر اللہ نے حضور کو عطا فرما دیے، اور پھر اس پر یہ خصوصیات اور یہ خصائص مستزاد ہیں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ خاصیات زیادہ عطا فرمائی ہیں، تو حضور علیہ السلام کی عظمت شان، آپ کی رفعت مرتبہ، آپ کا بلندی مقام ان خصوصیات کو دیکھ کر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں ایسا نبی اور رسول عطا فرما۔ تیسری میں آتے ہیں پچھلے نبی دعائیں کرتے چلے گئے اللہ حضور کی امت میں پیدا فرما۔ اللہ نے ہمیں ساری انسانیت میں سے چن کر یہ عظیم نبی عطا فرما دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے، احسان ہے یا نہیں؟ اس احسان کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس احسان کی قدر کیا ہے کہ ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کریں، دل جان سے محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو پڑھیں، اسے اپنائیں۔ ایسا نبی جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں الجزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیے جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی بھلائی عطا فرما دی، تو ہمیں بھلائی نہیں کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی، آپ کی تعلیمات کو پڑھنے کی، اپنانے کی، انہیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مقصد ہے ہمارے دروس کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔